بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا ہمیشہ ثابت قدمی سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، چینی صدر۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواست مسترد۔ پرامن حل یوکرین کی ہٹ درمی کی بنا پر تقریباً ناممکن ہو گیا، روس۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی پروپیگنڈا کی وجہ سامنے آ گئی۔ شہباز شریف نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا، لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس گئے، نواز شریف۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں تاریخی ریکارڈ قائم، 4 دن میں 54 بل منظور۔ میں 31 سال کا ہوں اور میں 31 سال سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، جسٹن ٹروڈو۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان پر ایک اور پہاڑ گرا دیا۔ تمام 54 بل قانون بنے بغیر ختم ہو جائیں گے، صدر جلد بازی سے کام نہیں لیں گے۔ لاٹری ٹکٹ خریدنے والی خاکروب خواتین 10 کروڑ جیت گئیں۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی صورتحال میں کتنی ہی تبدیلیاں رونما کیوں نہ ہوں، چائنا ہمیشہ ثابت قدمی سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کی تعمیر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے متعدد ابتدائی ثمرات حاصل کیے گئے ہیں، جن کی بدولت نہ صرف پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو نئی قوت ملی ہے، بلکہ خطے میں باہمی رابطے اور انضمام کے عمل کے لیے بھی اچھی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چائنا پاک اقتصادی راہداری چائنا اور پاکستان کے درمیان دوستی کا جیتا جاگتا ثبوت بن چکی ہے۔ یہ راہداری دونوں ممالک کے درمیان نئے دور میں قریب تر چائنا پاک ہم نسل معاشرہ تشکیل دینے میں اہم حمایت بھی فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر اعلیٰ معیاری، پائیدار اور عوام دوست اہداف پر قائم رہتے ہوئے تعاون کو توسیع دینے کا خواہش مند ہے۔ دوسری طرف دوستو، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں، جس نے تمام چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی مضبوطی کو ثابت کیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی اور پاکستان آرمی ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہمارے تعلقات ہمارے اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 96ویں سالگرہ آج GHQ میں منائی گئی۔ گزشتہ ماہ آرمی چیف اور دیگر فوجی رہنماؤں نے چائنا کے کامیاب دورے کیے، جس سے دونوں افواج کے درمیان تعلقات کو مضبوطی سے فروغ ملا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عدالت نے عمران خان کا حق دفاع ختم کرتے ہوئے ان کے تمام گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دینے کی الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی۔ عمران خان نے 4 گواہان کی فہرست عدالت میں پیش کی تھی۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز ایڈوکیٹ نے اعتراض کیا کہ یہ غیر متعلقہ گواہ ہیں۔ سیشن جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی گواہ طلبی کی درخواست مسترد کر دی اور ان کے تمام 4 گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزم گواہوں کے کیس سے متعلقہ ہونے کو ثابت نہیں کر سکے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر عدالت سے کہا کہ الیکشن کمیشن نے موکل کے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے پیش نہیں کی، بلکہ فوٹو کاپی دی ہے۔ تھوڑا رحم کریں، آپ ہی ہمارے حقوق کے امین ہیں، آپ سے انصاف کی توقع ہے۔ جج ہمایوں دلاور نے فریقین کو مقدمے میں حتمی دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر فریقین حتمی دلائل نہیں دیتے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کے حکام امریکہ اور مغربی ملکوں کے بہکاوے میں آگے ہیں۔ یوکرین کا پرامن حل یوکرین کی ہٹ درمی کی بنا پر تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔
یوکرین کو سیکیورٹی کی ضمانت دینے کے بارے میں امریکہ اور یورپی ملکوں کے مذاکرات روس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور یہ عمل یورپ کی سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہونے پر ختم ہوگا۔ روس کے فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کی یوکرین کی مسلسل کوششیں اس ملک کی حکومت کی تخریب کرانہ ذہنیت کو بیان کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکہ نے ایک بار پھر یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرون طیارے استعمال کیے جانے کے اپنے دعوے کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون طیارے کہیں بھی استعمال ہونے کی مذمت ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے قرارداد 2231 کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ البتہ ایران کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین میں ڈرون طیاروں کے استعمال کے بارے میں خود ساختہ تعلق پیدا کرنے کی گمراہ کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرارداد 2231 میں نہ تو ہتھیاروں کی سپلائی پر کوئی پابندی عائد ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں تحقیقات کے لیے کوئی دستور العمل سونپا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ اور مغرب کافی عرصے سے، جب سے یوکرین جنگ میں شدت اختیار کی ہے، ایران کے خلاف اس جنگ میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کا ایسا دعویٰ کرتا آیا ہے کہ جس کی ایران نے ہمیشہ سے سختی سے مذمت اور تردید کی ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ دوستو کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ پھلتے پھولتے پاکستان کو جبر اور ناانصافی کے فیصلوں نے اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ اب غریب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ دوبارہ موقع ملا تو بہتر پاکستان بنائیں گے۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ جھوٹے مقدمات، سزاؤں اور نااہلیوں اور ہر طرح کے ظلم کو میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو صبر اور استقامت سے برداشت کر لیا، مگر ناانصافی پر مبنی فیصلوں کی سزا پاکستان نے بھگتی۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ طلال چودھری کو توہین عدالت میں ناحق 5 سال نااہلی کی سزا ثابت قدمی سے کاٹنے پر میں اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ملکی پارلیمانی تاریخ میں سپیڈی حکومت نے تیز ترین قانون سازی کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وفاقی حکومت نے پارلیمانی تاریخ میں قانون سازی کی تیز ترین نصف سنچری مکمل کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے 4 دنوں میں 54 بل منظور کروانے کا منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ قومی اسمبلی میں منظور 54 میں سے 35 نئی یونیورسٹیوں کے قیام کے بل ہیں۔ صہیونی حکومت کی بدنام زمانہ خفیہ تنظیم موساد کے سربراہ نے خفیہ طور پر امریکہ کا دورہ کیا ہے اور امریکی حکام سے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صہیونی اہلکار نے وائٹ ہاؤس اور CIA حکام سے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی کوشش کے بارے میں بات چیت کے لیے یہ دورہ کیا ہے۔ امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل پر سفارتی دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اس سال کے آخر تک جو بائیڈن کی صدارتی مہم شروع ہونے سے پہلے 2 طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے سے متعلق معاہدے پر پہنچ جائیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے بھی گزشتہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور دیگر اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں کی تھی۔ سلیوان کے سعودی عرب کے سفر سے قبل موساد کے سربراہ نے سلیوان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی، یعنی وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر سلیوان نے موساد کے سربراہ سے ملاقات کے بعد سعودی عرب کا سفر کیا تھا۔ گزشتہ 18 مہینے سے امریکہ نے سعودی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی خفیہ ادارے CIA نے موساد کے سربراہ کے دورہ امریکہ پر تبصرہ کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کی اہلیہ کے درمیان شادی کے 18 سال بعد علیحدگی ہو گئی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں نے
طویل اور مشکل بات چیت کے بعد علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو محفوظ، محبت بھرے اور باہمی تعاون کے ماحول میں پرورش کے لیے خاندان کے قریبی فرد کی طرح رہیں گے۔ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے سب سے درخواست ہے کہ ہماری نجی زندگی کا احترام کریں۔ ٹروڈو اور صوفیہ کی شادی مئی 2005 میں ہوئی تھی۔ دونوں کی شادی 18 سال قائم رہی اور ان کے 3 بچے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو اور صوفی نے علیحدگی کی قانونی دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں۔ جب جسٹن ٹروڈو 2015 میں پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو یہ جوڑا ووگ میگزین میں نظر آیا تھا، جہاں صوفی نے بتایا کہ پہلی ملاقات کے بعد ڈنر کے اختتام پر جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ میں 31 سال کا ہوں اور میں 31 سال سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ جسٹن ٹروڈو نے اپنی کتاب میں اپنی ازواجی زندگی میں پیش آنے والے مشکلات کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ ہماری شادی پرفیکٹ نہیں ہے اور ہمیں نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی صوفی میری بہترین دوست، میری ساتھی، میری محبت بنی رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سچ بات کرتے ہیں، چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عمران خان کو 4 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن لازم ہے، مگر تحریک انصاف مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی، لہذا انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر پارٹی نشان واپس کیا جائے۔ شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 کے بعد سے نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی نے جو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے تھے وہ آئین کے مطابق نہیں تھے۔ عمران خان بطور پارٹی سربراہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اپنی پوزیشن واضح کریں۔ قومی اسمبلی میں بلوں کی تھوک سیل جاری ہے۔ یہ دنیا میں کسی اسمبلی کا 2 دن میں 53 بل پاس کرنے کا نیا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ پی ڈی ایم حکومت ہی کو اسے بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے صرف 2 دنوں میں 53 بل منظور کیے۔ صدر نے منظوری نہ دی تو تمام بل قانون بنے بغیر ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ صدر پاکستان جلد بازی میں کام نہیں لیں گے۔ خاکروب خواتین کے گروپ کے خریدے کے لاٹری ٹکٹ پر 10 کروڑ روپے کا انعام نکل آیا۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں 11 خاکروب خواتین نے 25 روپے اکٹھے کر کے لاٹری کا ٹکٹ خریدا۔ لاٹری ٹکٹ کے لیے پیسے جمع کرنے والی خاتون کے پاس 25 روپے بھی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ساتھی سے پیسے ادھار لے کر اپنا حصہ ڈالا۔ خاکروب خواتین کی قسمت نے ساتھ دیا اور ان کی 10 کروڑ یعنی 12 لاکھ امریکی ڈالر کا جیک پاٹ نکل آیا۔ خواتین خاکروبوں کا یہ گروپ گھر گھر جا کر دوستوں کوڑا اکٹھا کرتا ہے اور انہیں اس کام کے 250 روپے روزانہ ملتے ہیں۔ تھوڑی بہت رقم کچرا بیچ کر بھی یہ خواتین کما لیتی ہیں۔ تمام خواتین کے حصے میں ٹیکس کٹنے کے بعد 63 لاکھ فی کس آئیں گے۔ 10 کروڑ کی لاٹری جیتنے کے بعد بھی 11 خواتین خاکروب دوسرے دن معمول کے مطابق اپنے کام پر پہنچ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جس کام سے ملی رقم سے انہوں نے لاٹری ٹکٹ خریدا وہ اسے نہیں چھوڑیں گی اور انعام میں ملنے والی رقم قرض اتارنے، بچوں کی تعلیم اور گھر بنانے پر خرچ کریں گی۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آنکھوں کی پتلیوں اور ذہانت کے درمیان تعلق موجود ہوتا ہے۔ پتلی آنکھوں کے عین درمیان سیاہ گول دائرے کو کہتے ہیں۔ آنکھیں نہ صرف دل اور جسم کا احوال بیان کرتی ہیں بلکہ دماغی صلاحیت کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ اگرچہ پتلی روشنی کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں سکڑتی اور پھیلتی ہے، لیکن اس سے خوف، حیرت، دلچسپی اور دماغی تھکاوٹ کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ پولیس اہلکار اسے دیکھ کر جھوٹ پکڑنے کا کام بھی لیتے ہیں۔ اب جارجیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں بعض تجربات انجام دیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن افراد کی آنکھوں کی پتلی بڑی ہوتی ہے اس شخص کے ذہین ہونے کے اتنے ہی بڑے امکانات ہوتے ہیں۔
بلا شبہ یہ حیرت انگیز انکشاف ہے جس میں 1970 کے اشرے سے تحقیق کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پتلی عام طور پر 2 سے 8 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کے گرد ایک رنگین وسیع حلقہ ہوتا ہے جسے آئرس کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہی پتلی پھیلتی اور سکڑتی ہے، لیکن یاد رہے دوستو کہ عمر رسیدگی کے ساتھ ساتھ آنکھ کی پتلی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مخصوص عمر کے افراد کو ہی اس تجربے میں شامل کیا گیا ہے جو جوان کہلاتے ہیں۔ اس تحقیق میں دیکھا گیا کہ جن افراد کے آنکھ کی پتلی بڑی تھی وہ اتنے ہی زیادہ ذہین تھے۔ دماغ سے فائر ہونے والے نیورون اور آنکھوں کی پتلی کے درمیان خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغی سرگرمی کا ایک اظہار آنکھ کی پتلی سے بھی ہوتا ہے۔ وائی فائی نیٹ ورک پروٹوکول میں بہت جلد آپ بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے، کیونکہ 10 سال پہلے اس میں بعض تبدیلیاں کی گئی تھیں، جبکہ اب گزشتہ 20 برس میں یہ وائی فائی میں سب سے بڑی تبدیلی ہوگی، جسے وائی فائی 6E کا نام دیا گیا ہے، جس سے ٹی وی، فون، راؤٹر، سمارٹ فون اور دیگر اشیاء میں بھی تبدیلی واقع ہوگی، جس سے وائی فائی کے معیار اور مقدار دونوں میں ہی بہت انقلابی بہتری آئے گی۔ اس بات کا اعلان وائی فائی الائنس نے کیا ہے، جو بین الاقوامی طور پر وائی فائی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔